إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ذات کے لیے جو عیاں بھی ہے نہاں بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تصور سے دور بھی ہے سانس سے قریب بھی ہے، سراپائے جلال بھی ہے پیکر جمال بھی ہے۔ ہر قسم کی تکبیر و تحلیل تحمید و تمجید اس ذات کے لیے کہ عدم سے وجود، وجود سے عدم، عروج سے زوال، زوال سے عروج، نور سے ظلمت، ظلمت سے نور، عزت سے ذلت اور ذلت سے عزت کو ظاہر کرنا جس کی شان خلاقی کو زیبا ہے۔ انگنت بے شمار لا تعداد لا محدود لا متعین درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی امام الانبیاء خطیب الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شاہ سلطان مدینہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آپ نے بہت سارے خطابات اور مناظرے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسا خطاب اور ایک ایسا مناظرہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جو مناظرہ اور جو خطاب رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اس مناظرے کو قرآن میں جگہ عطا فرما دی۔ وہ تقریر میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ اس تقریر کو رب العالمین نے قرآن بنا دیا۔ اور یہ تقریر کرنے والے کون تھے؟ یہ عظیم خطیب کون تھے؟ جناب ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ، سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ نے جس قوم میں آنکھ کھولی، وہ قوم چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتی تھی، اور جناب ابراہیم کی قوم نے چاند، ستاروں اور سورج کی تصوراتی اور تخیلاتی صورتیں بنا کے، پتھروں کے بت بنا کے وہ انہیں پوجتے تھے۔ سیدنا ابراہیم کی قوم کا یہ عقیدہ اور یہ فکر اور یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاند، سورج اور ستاروں کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے چونکہ چاند، سورج اور ستارے بہت دور تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ بغیر وسیلے اور بغیر سیڑھی کے، چونکہ وہ بہت دور ہے، ان تک پہنچنا ناممکن ہے، انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں تک پہنچنے کے لیے وہ تصوراتی اور تخیلاتی پتھروں کی مورتیاں اور صورتیں بنا کے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھی، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ نے اپنی قوم کے اس عقیدے کو چیلنج کیا، اپنی قوم کے اس عقیدے کا رد کیا کہ میری قوم کے لوگوں، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ جنت میں لے جانے والا نہیں، بلکہ یہ عقیدہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ نے دلائل دیے۔ سب سے پہلے فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ اپنی قوم کو جمع کیا اور ستاروں کے حوالے سے بات شروع کی کہ یہ جو ستارے جن کے حوالے سے تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ ستارے ہمارے خدا ہیں، ہمارے رب اور ہمارے معبود ہیں، یہ اتنے کمزور اور اتنے بے بس ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ روزانہ وقت مقررہ پہ آتے ہیں اور وقت مقررہ پہ واپس چلے جاتے ہیں۔
کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کی چمک اور دمک ماند پڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں بادل آ جاتے ہیں، وہ بادل آ کے ان ستاروں کو دبوچ لیتے ہیں، ان کی چمک دمک کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ چاند، اس میں بھی 100 عیب ہیں، یہ بھی وقت مقررہ پہ آتا ہے، وقت مقررہ پہ چلا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ اسے بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے، چاند گرن بھی ہو جاتا ہے۔ جو بیمار ہو وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ پھر سورج کی طرف آئے، میری قوم کے لوگوں، یہ سورج ہاں یہ چاند اور ستاروں سے بڑا دکھائی ضرور دیتا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، لیکن یہ بھی کسی کا پابند ہے۔ اگر یہ پابند نہ ہو تو پھر یہ وقت مقررہ پہ نہ ہے، روزانہ اس کا ایک وقت اور ٹائم مقرر ہے، کوئی اسے بھیجتا ہے یہ آ جاتا ہے، کوئی اسے واپس بلاتا ہے یہ واپس چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بادل آتے ہیں، اس کی بھی چمک اور دمک کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی بھی روشنائی ماند پڑ جاتی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، جو کسی کا محتاج ہو، جو کسی کے حکم کا پابند ہو، جو اپنی مرضی کا مالک نہ ہو، ابراہیم نے اپنی قوم کو سبق دیا کہ نہ وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، نہ وہ حاجت روا ہو سکتا ہے، نہ وہ بگڑی بنانے والا ہو سکتا ہے، نہ وہ بنی بگاڑنے والا ہو سکتا ہے، نہ وہ کشتی پار لگانے والا ہو سکتا ہے۔ جب قوم دلائل کے سامنے بے بس ہو گئی، چاہیے تو یہ تھا دلائل کے سامنے، دلائل کے مقابلے میں دلائل پیش کیے جاتے، وہ بھی اپنی دلیل پیش کرتے۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ نے یہ دلائل دینے کے بعد اپنے عقیدے کا اعلان کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میری قوم کے لوگوں، میں تو اپنا رشتہ ناتا، اپنا تعلق رب العالمین کے ساتھ جوڑ چکا ہوں، وہ رب العالمین جو زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، میں تو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ چکا ہوں۔ میں تمہارے اس عقیدے اور تمہاری اس فکر سے اعلان برات کرتا ہوں، میں اعلان بغاوت کرتا ہوں، تمہارے میں اس عقیدے کو نہیں مانتا۔ اب چاہیے یہ تھا اگر وہ عقل مند ہوتے، عقل و دانش والے ہوتے، تو سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ کی کہ دلائل کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے، لیکن مشرک عقل کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ مشرک آپ کے ساتھ کبھی بھی دلیل کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ مشرک جب آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کریں گے، کوئی حدیث رسول پیش کریں گے، مشرک قرآن مجید جب آپ اس کے سامنے پیش کریں گے، وہ آپ کے سامنے قرآن مجید نہیں پڑھے گا، وہ حدیث رسول آپ کو نہیں سنائے گا، بلکہ وہ ایک ہی بات کہے گا کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہم بھی یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لہذا ہم نے اپنے بزرگوں کے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سیدنا ابراہیم نے جب اپنا عقیدہ پیش کیا، پوری قوم سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ کی جانی دشمن بن گئی۔
وہ جھگڑے کے لیے کھڑے ہو گئے، دھمکیاں دی کہ ابراہیم اب ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو ہمارے خدا ہیں، یہ اب تجھے چھوڑیں گے نہیں، اب تجھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اب تجھے یہ نقصان پہنچائیں گے، وہ نقصان پہنچائیں گے۔ سیدنا ابراہیم فرمانے لگے کہ عقل کے اندھو، میں تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا۔ جس کے دل کے اندر سچے رب کا ڈر ہو وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرا کرتا، جس کا بھروسہ رب پہ ہو اسے دنیا والوں کے بھروسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جسے رب کا سہارا مل جائے پھر اسے دنیا والوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ مکلو، میں تمہارے خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو کہ میں امن کا دشمن ہوں، میں نے ملک کے اندر امن و امان کے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ میں کیسے مسائل پیدا کر سکتا ہوں؟ میں تو امن کا داعی ہوں۔ جس رب نے زمین کو بنایا ہے اس رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری زمین کو شرک سے پاک رکھو گے تو میں رب العالمین تمہیں بطور انعام امن عطا کر دوں گا۔ اور جہاں اللہ کی عزت محفوظ نہ ہو، نبی کی عزت محفوظ نہ ہو، اصحاب رسول کی عزت محفوظ نہ ہو، وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جہاں اللہ کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا، نبی کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا، اصحاب رسول کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بطور انعام تمہیں امن عطا کر دوں گا، امن و امان کے تمہارے جملہ مسائل میں حل فرما دوں گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ سی پی او لاہور کا نہیں، رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں میرے بن جاؤ گے، میرے دیے ہوئے رنگ میں اگر تم اپنے آپ کو رنگ لو گے، میرے دیے ہوئے نظام کو جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا ہے، اگر اس نظام کو تم اپنے ملک کے اندر نافذ کر لو گے، میں رب العالمین تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں امن عطا کر دوں گا، میں تمہیں بحرانوں سے نجات عطا فرما دوں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز مختلف بحرانوں کا شکار ہے۔ آج کہیں گندم کا بحران، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، پیٹرول کا بحران، بحرانوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر صحیح معنوں میں میرے دیے ہوئے نظام کو نافذ کر دو، میں رب العالمین تمہیں تمام ہر طرح کے جتنے بھی تمام بحران ہیں، سارے بحرانوں سے میں رب العالمین تمہیں نجات عطا فرما دوں گا۔ صرف نجات ہی نہیں عطا فرماؤں گا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بحرانوں کا خاتمہ کر کے میں رب العالمین زمین و آسمان سے تمہارے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دوں گا۔ تو سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میری قوم کے لوگوں، میں تو امن کی بات کرتا ہوں، میں تو امن کے قیام کی بات کرتا ہوں۔ جہاں مشرکانہ عقائد ہوں، جہاں غیر اللہ کو پوجا جائے، جہاں پہ مزارات پہ سجدے رکوع اور قیام ہو، جہاں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھائے جائیں، وہاں پہ کوششوں کے باوجود، وہاں پہ تمام تر فورسز کو فعال کرنے کے باوجود بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے آپ کے قریب
ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور ایسے واقعات کب رونما ہوتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جب انحراف کیا جاتا ہے، پھر ایسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ سی پی او لاہور عمر شیخ نے بڑی اچھی بات کی، جس پہ پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ بھائی 12:30 بجے اکیلی عورت، اس کا کیا کام ہے کہ وہ باہر نکلے؟ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام عورت کا مکمل تحفظ کرتا ہے۔ اس نے مرد کو عورت کا چوکیدار بنایا ہے۔ عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اس طرح سے انحراف کیا جائے گا، پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آج ہمارا دجالی میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ سی پی او لاہور نے یہ کیوں کہہ دیا کہ مائیں اور بہنیں احتیاط کریں، وہ اکیلی باہر نہ جائیں، وہ محتاط رہیں۔ وہ پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنا ہے، عورتوں کو باہر جانا ہے، اور پورے پاکستان کے مرد عورت کے باہر نکلنے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور پورے ہمارے وطن عزیز کو، پاکستان کو، پوری دنیا میں ایک عجیب چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی بسنے والے مرد ہیں وہ سارے کے سارے درندے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ درندے کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہ پورا میڈیا ہمارا چیخ رہا ہے۔ بھائی جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انحراف ہوگا، پھر اس طرح کے مسائل جنم لیں گے، اور اس طرح کے مسائل کو روکنے کے لیے ہمیں مل جل کر کردار ادا کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ صرف پولیس اس قسم کے مسائل کو روک سکے گی، ایسا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ نے جو امن کے لیے فارمولہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین کو شرک سے پاک کیا جائے۔ جہاں شرک ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ اب مناظرے کا دوسرا حصہ، قوم کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ چاند سورج ستارے، یہ سارے کے سارے، یہ ہمارا رب، ہمارا خدا ان چاند سورج اور ستاروں کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے تخیلاتی اور تصوراتی شکلیں بتوں کی بنا کے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ دیں۔ اب ان کی پوجا شروع ہوئی۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم اپنی قوم سے مخاطب ہوئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگو، یہ جو تم نے بت بنا کے رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے یہ گھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے تم نے بت خانے میں یہ رکھے ہیں، اب انہی کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہو، اپنی حاجات اور مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، یہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ تعلیم تمہیں کس نے دی ہے؟ جواب کیا تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابراہیم، ہمیں تو حکم کسی نے نہیں دیا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، آباء و اجداد کو دیکھا، باپ دادا کو دیکھا، پردادا کو دیکھا، اپنے بڑے مولویوں اور بزرگوں کو دیکھا کہ وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ اے میری قوم کے لوگوں،
تم بھی اور جو تمہارے بڑے تھے وہ سارے کے سارے گمراہ تھے، وہ جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، یہ اللہ کی توہین اور گستاخی ہے۔ سیدنا ابراہیم کی قوم نے جب یہ بات سنی تو سیدنا ابراہیم سے مخاطب ہوئے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم یہ جو تو تعلیم ہمیں دے رہا ہے یہ ہمارے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے یا ہمارے عقیدے کے مقابلے میں تو اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، مجھے مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ میں تو تمہیں سچے رب کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو صحیح معنوں میں مشکل کشا حاجت روا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، جو بنی بگاڑنے والا ہے، جو صحیح معنوں میں دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جو بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، میں تو تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب قوم نہ مانی۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عزم کر لیا، اب باتوں سے تو یہ مانتے نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ صرف وہ باتوں سے نہیں مانتے بلکہ انہیں ہاتھوں سے بھی منوانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم اب جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جنہیں یہ مشکل کشا حاجت روا سمجھ بیٹھے ہیں، اب میں نے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم کی قوم ہر سال ان کا ایک سالانہ عرس ہوا کرتا تھا، وہ شہر سے باہر اکٹھے ہو کے عرس مناتے تھے، ایک سالانہ ان کا میلہ تھا۔ جب وہ میلے پہ گئے، سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موقع کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اس بت خانے میں داخل ہو گئے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کے وہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو مار مار کے ریزہ ریزہ کر دیا، کسی کا کان اتار دیا، کسی کا ناک اتار دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ اڑا دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب وہ قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اور یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ جو سلوک کس نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کو مارا کس نے ہے، انہیں یہ ریزہ ریزہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہے، وہ بتوں کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، وہ قوم کو ان بتوں کے خلاف اکساتا ہے، اس ابراہیم کو بلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اسی ابراہیم نے یہ حرکت کی۔ سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو بلایا جائے، پنچایت قائم کی جائے، عدالت لگائی جائے، ابراہیم کو سنا جائے کہ ابراہیم نے یہ حرکت کی ہے کہ نہیں کی، اور کی ہے تو کیوں کی ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، سوال ہوا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ جو تو دیکھ رہا ہے ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ پھوڑ دیا ہے، ریزہ ریزہ کر دیا ہے، ہمارے معبودوں اور ہمارے بتوں کی توہین اور گستاخی کی ہے، ابراہیم یہ کام کس نے کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو بڑا بت کھڑا ہے جس کے کندھے پہ کلاڑا ہتھوڑا رکھا ہوا ہے، لگتا ہے کسی بات پہ اسے غصہ آیا ہوگا، اس نے انہیں توڑ پھوڑ دیا ہے۔ یہ جو ٹوٹے پھوٹے تمہارے خدا ہیں ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے مارا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ان کے نفس نے انہیں جھنجھوڑا کہ ظالموں ابراہیم بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ جو جنہیں تم
پوجتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جنہیں تم بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، جنہیں تم داتا کہتے ہو، جنہیں تم دستگیر کہتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، پیسے دولت دینے والا سمجھتے ہو، وہ تو اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ واقعی ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے، یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ تمہیں مارا کس نے ہے، یہ مارنے والے کا نام بھی نہیں بتا سکتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ کہنے لگے ابراہیم شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے، ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی اب جرت نہیں ہے، آنکھیں نیچے کیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، شرمندگی کے ساتھ ابراہیم سے کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ پتا کیا چلا بھائیو، جب کسی کو بلایا جائے وہ بولے نہ، جب کسی کو بلایا جائے وہ بولے نہ، تمہاری بات کا جو جواب بھی نہ دے سکے تو وہ مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا نہیں ہے۔ بات وقت تھوڑا ہے، بات لمبی ہے۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ پھر فرمانے لگے، او عقل کے اندو، قال افتعبدون من دون ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ تم ان کو اپنا الہ بنا بیٹھے ہو، انہیں اپنا معبود بنا بیٹھے ہو، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، تم انہیں اپنا معبود بنا بیٹھے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون۔ تف ہے تم پر بھی، تمہارے معبودوں پر بھی، جو نہ تمہارے کام آ سکے نہ تم ان کے کام آ سکے، اور تم عقل کے اتنے اندھے ہو، اتنے بے بس کمزور اور اتنے محتاج، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر انہیں اپنا معبود بنا بیٹھے ہو، جو نہ اپنے کام آ سکے نہ تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ تم پہ بھی اور تمہارے ان بتوں پہ بھی تف ہے۔ اب سمجھنے کے بجائے انہوں نے جواب کیا دیا، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اپنی قوم میں اعلان عام کیا کہ ہم نے ابراہیم کو، جو اس نے ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی گستاخی توہین کی ہے، ہم نے ابراہیم کو عبرتناک سزا دینی ہے، ایسی سزا دینی ہے کہ جو تدیر یاد رکھی جائے، اور آج کے بعد اس سزا کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی ہمارے بتوں کے خلاف بولنے کی جرت نہ کر سکے۔ فیصلہ ہو گیا، پنچایت عدالت اور جرگے نے فیصلہ دیا کہ ابراہیم کو جلایا جائے گا۔ اب پوری قوم لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے، آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے جائے۔ توپ تیار ہوئی، توپ کے ذریعے سے ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرما دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے آگ، تو نے میرے ابراہیم کے لیے راحت اور سکون کا سامان کرنا ہے، زیادہ گرم بھی نہیں ہونا اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہو جانا کہ میرا ابراہیم تکلیف محسوس کرے۔ اور اس موقع پہ سیدنا ابراہیم کے پاس، اب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے۔ سیدنا ابراہیم کے پاس اس موقع پہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آیا، پیشکش کی، ابراہیم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں تو اسی عقیدے کے خلاف ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور سے مدد مانگوں۔ کہا ابراہیم اگر تعاون بھی میرا نہیں چاہتے دعا ہی فرما لیجئے۔ سیدنا ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے اب دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے میں جلنے کے لیے تیار ہوں وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر میرا جلنا ہی اسے منظور ہے، اسی میں اس کی رضا ہے، میں بھی اس سے راضی، اگر اس نے مجھے بچانا ہوا تو وہ خود ہی مجھے بچا لے گا۔ اور سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں کہ جتنے دن میرے اس آگ میں گزرے میری زندگی کے سب سے زیادہ پرسکون دن تھے۔ جتنا لطف اور جتنا چین اور جتنا سکون مجھے
آگ میں نصیب ہوا، ساری زندگی مجھے اتنا چین اور سکون نصیب نہیں ہوا۔ بھائیو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے راستے میں جب بندہ نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں، ان تکالیف اور مصائب کے اندر بھی راحت اور سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ کے اس عقیدے کو عام کیجئے۔ یہ صرف سننے سنانے یا محظوظ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کو ہم نے عام کرنا ہے، اور یہ جذبہ لے کر کہ اگر اس راہ میں کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس مشکل اور اس تکلیف اور مصیبت کو ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم نے اس عقیدے کو اور اس فکر اور اس سوچ کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان پورے پاکستان میں گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر جا کر ہم اس عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں کہ لوگوں، اگر اس ملک کے اندر امن چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، اگر اس ملک سے بحرانوں کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر عورت کی عزت کو محفوظ بنانا چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر تم خوشحالی چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہو، اگر اس ملک کی ترقی چاہتے ہو، اگر اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، پھر تمہیں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اللہ کی دی ہوئی ترتیب پہ نافذ کرنا ہوگا۔ جب اللہ کا دیا ہوا نظام اللہ کی ترتیب پہ نافذ ہو جائے گا، رب کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں خوشحالی سے ہمکنار فرما دوں گا۔ بھائیو، اس نظام کے نفاذ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے، یہی سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ کے عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اسی مشن کی تکمیل کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے، اسی عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اصحاب رسول نے محنتیں کی، قربانیاں دی، مال دیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے، اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی عقیدے کو، اسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر نے قربانی دی، عمر فاروق نے قربانی دی، جناب عثمان نے قربانی دی، جناب علی نے قربانی دی، اور دیگر صحابہ کرام نے، حسنین کریمین نے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان تمام اصحاب رسول نے محنتیں کی، کوششیں کی، جن کی بدولت یہ عقیدہ اور یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم نے اسے آگے بھی پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ پھیلانے کے لیے تیار ہیں؟ جو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ عزم ہے، ہمارا یہ عزم ہے اللہ کے فضل و احسان سے کہ ہم نے اس نظام کو اس دھرتی کے اوپر قائم کر کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں سے شرک و بدعت کا خاتمہ کر کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، یہ ساری طاقتیں قوتیں جمع ہو جائیں، یہ جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، یہ اگر سب ہم اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ میں دنیا کی کوئی بھی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاذ اسلام کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔